3 4 5 باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں رمضان میں یہ کرنے والے کام ہیں: التعلم والتلاوہ والکرم والجود والسخاء والدعاء۔ تعلم اس کا کیا معنی ہے؟ رمضان المبارک میں کچھ نہ کچھ ضرور سیکھے۔ 30ویں سپارے کا ترجمہ سیکھ لیں، نماز کا ترجمہ سیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ 99 ہے نا، شاید پورے مجمع میں سے ایک بندہ بھی نہ مجھے سنا سکے۔ پہلے دن کا سبق ہے، کیوں نہیں آتے آپ کو اسماء حسنہ؟ جس بندے کو اللہ کے نام یاد نہ ہو، ناموں کا معنی یاد نہ ہو، حرام چھوڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، غیبت سے بچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے 99 نام سیکھ لیں، صبح و شام کے اذکار سیکھ لیں۔ رمضان المبارک میں ذہن بنائے کہ آدھا گھنٹہ میں نے کچھ سیکھنا ہے۔ جو نرا حافظ قرآن ہے وہ 30ویں پارے کا ترجمہ سیکھ لے، 28ویں پارے کا ترجمہ سیکھ لے۔ التعلم، اور آپ کو پتا ہے میں نے الحمدللہ عقیدے کے بعد، حرام کاموں کے چھوڑنے کے بعد، فرائض کے بعد تعلم کیوں میں نے آج آپ کو بتایا ہے۔ الحمدللہ میں 40 کے قریب کتابیں لکھ چکا ہوں، 20 سال سے اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہوں، صبح و شام پڑھتا پڑھاتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ فرائض کے بعد اور حرام سے بچنے کے بعد جو سب سے بڑی نیکی ہے وہ ہے تعلیم و تعلم، سیکھنا۔ اس مہینے میں کچھ سیکھیں۔ التعلم والتلاوہ، باقی یہ تو مشہور بات ہے کہ رمضان، ماہ رمضان یہ ماہ قرآن ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ محدثین حدیث پڑھانا چھوڑ دیتے تھے، محدثین حدیث پڑھانا چھوڑ دیتے تھے۔ تلاوت کریں، الکرم والجود والسخاء، سخاوت کریں۔ ہوا اتنی تیز نہیں چلتی جتنی تیزی سے اللہ کے رسول اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ والدعاء، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ پاک نے رمضان روزے کا ذکر کرتے ہوئے درمیان میں دعا کا ذکر کیا۔ کیوں؟ رمضان کے مہینے میں اللہ دعائیں رد نہیں کرتے۔ افطاری کے ٹائم ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہیں، فیس بک کے سامنے، دعا کرو، اللہ کے سامنے رونا سیکھو۔ دعا میں رونا نہیں آتا تو رونے والے بندے جیسا منہ ہی بنا لو۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ چند ضروری اہم باتیں ہیں جو میں نے رمضان کے بارے میں، روزے کے بارے میں، ہم نے رمضان میں کیا کرنا ہے، ایسے سمجھ لیں میں نے الحمدللہ کئی کام ہم نے چھوڑے ہوئے ہیں، وہ میں نے آج آپ کو بتا دیے ہیں۔ عقیدے کا فکر نہیں کرتے، روزے رکھ لیتے ہیں۔ حرام سے نہیں بچتے، روزے رکھ لیتے ہیں۔ کسی نے زور نہیں پڑی، کسی نے اثر نہیں پڑی، روزے رکھ لیتے ہیں۔ تعلم بالکل ہمارے اندر نہیں ہے، بالکل سٹاپ لگا ہے، بریک لگی ہوئی ہے۔ اگر 5 سال پہلے مجھے صبح کے اذکار کا ترجمہ نہیں آتا، اب بھی نہیں آتا۔ 10 سال سے مجھے اللہ کے نام یاد نہیں، اب بھی یاد۔ کیوں بھائی، کیوں نہیں یاد؟ سیکھو، سمجھو۔ کم از کم اقل شیء 1-2 پاروں کی تلاوت کرو، سخاوت کرو۔ جو 5000 کماتے ہو وہ بھی سخاوت کرو۔ غریبوں کی غربت بڑھ گئی ہے، وہ سخاوت نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ 5000 مہینے کا لیتا ہے نا بیٹا، اس سے بھی 50 روپے ایک سائڈ پہ رکھ دے، روزانہ 1 روپیہ 2 روپے اللہ کی راہ میں دیتا رہے۔ غربت ختم، بیماری ختم، محرومی ختم۔ جو بندہ صدقہ دے کے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتے۔ ہماری ایک کتاب ہے بستان الخطیب، اس میں میں نے بائی ڈیٹیل واقعات لکھے ہیں کہ جس بندے نے صدقہ کر کے ہاتھ اٹھائے ہیں، اللہ پاک نے من کی مرادیں پوری فرما دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جی، اور اس خطبے کو کوشش کریں بار بار دوستوں تک پہنچائیں۔ جو میرا چینل ہے عبد المنان راسخ یوٹیوب پر، اس پہ بھی شام تک یہ خطبہ آ جائے گا۔ لوگوں کو بھیجیں، لوگوں کو بھیجیں۔ میں نے دیکھا ہے ہمارے نوجوان جو گروپس میں کام کرتے ہیں، یقین مانیں ہزاروں لوگ ہدایت پا رہے ہیں، ہزاروں لوگ۔ میں واقعات نہیں اپنے سناتا، جاتے جاتے آدھا منٹ مجھے دیں۔ میں جدے ایک جگہ پہ گیا، ایک بہت بڑا جی ایم افسر صاحب تھے، تو ملنے میں کسی اور کو گیا۔ جب وہ مجھے ملے تو مجھے مل کے پتا کیا کہتے ہیں؟ مولانا صاحب بالکل تہاڈی شکل دے ایک مولوی صاحب نے، وہ پاکستان رہندے نے، تے بڑی دل دی خواہش ہے انہاں نال بھی میری ملاقات ہو جائے۔ تو نال دا بندہ کہنے لگا جی وہ کون نے؟ وہ کہنا پتہ نہیں عبد المنان راسخ صاحب۔ کہنے لگا وہی نے۔
انہوں نے کہا اللہ ایک نوجوان نے ایک گروپ بنایا تو انہوں نے تھوڑیاں تقریراں تھوڑے میسج ذوقے راستے گھلتے رہتے ہیں تو میں 2 سال تو دعاواں کردا پیا یا اللہ کسی طرح اس مولوی صاحب کی ملاقات کرا دے. اب مجھے نہیں پتا وہ نوجوان کون ہے, کس نے گروپ بنایا ہے. اور بیٹا وہ اگر فیس بک آپ نے یوز کرنی ہے بیٹا, آپ نے یوٹیوب پہ بیٹھنا ہے, واٹس ایپ پہ آپ نے بیٹھنا ہے, اور بیٹا دین کے مجاہد بنو. اولیاء الرحمن اور اولیاء الشیطان کی شدید ٹکر ہے اس وقت بیٹے. اس ٹکر میں شیطان کے پلڑے میں اپنے آپ کو نہ ڈالو, رحمان کے بندے بنو, من اولیاء اللہ بنو, اولیاء الشیطان نہ بنو. رمضان المبارک میں کوشش کریں موبائل کو ہاتھ نہ لگائیں. اگر آپ نے ہاتھ لگانا ہے تو آپ نے دین کا کام کرنا ہے. دعائیں, اذکار, وظائف, اچھی باتیں, اچھے کلپ, یہ چیزیں آپ نے عام کرنی ہے. دعا کریں جی اللہ پاک سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرما دے. اللہ رمضان کی آمد آدھے محمد اللہ بیماروں کو شفا دے دے. سب نہیں بولے اللہ بیماروں کو شفا دے دے. ان میں سے جس کے پاس باپ نہیں اللہ اس کے باپ کی قبر کو نور سے بھر دے. جس کے پاس ماں نہیں اللہ اس کی ماں کی قبر کو نور سے بھر دے. اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرنا. ہمارے جو نوجوان گناہوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں اللہ پاک گناہ چھوڑنے کی سعادت نصیب فرما دے. اللہ نیکی کی محبت نصیب فرما دے. ایام معدودات, یہ گنے ہوئے چند دن ہیں, انشاءاللہ زندگی رہی فوراً رمضان کا آخری جمعہ انشاءاللہ میں نے یہیں پہ پڑھانا ہے. دیکھیں آپ حیران ہوں گے, آپ کہیں گے شیخ صاحب جمعۃ الوداع آ بھی گیا ہے, ایڈی چھتی آ گیا جمعۃ الوداع. اجے تسی ادن جمعہ پڑھانا ہے سو پتہ بھی نہیں جے لگنا. بھلے کڈو پتہ بھی نہیں جے لگنا. کھٹ لو آخرت بنا لو. آخر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, آپ نے رمضان میں بہت محنت کرنی ہے اور کوشش کرنا ہے, توجہ ذرا, کہ آپ نے اخفاء کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اخفاء. یہ جو بچے تجوید پڑھتے ہیں نا وہ سمجھتے ہیں اظہار, ادغام, اقلاب, اور ایک آخر میں بات آتی ہے اخفاء. رمضان میں جتنی نیکیاں کرنی ہے اظہار بھی نہیں کرنا, ادغام بھی نہیں کرنا, گڈمڈ بھی نہیں کرنا, اقلاب بھی نہیں کرنا, اخفاء کرنا. اخفاء کا معنی کیا ہے؟ صدقہ کرو, سجدیاں چ روو, ادھر ویکھو, رب رب کرو تے دسنا کسی نو نہیں. اخفاء دا معنی ہے وے دسنا. جد لی کردا پھرنا ہے انہوں سارا پتہ ہے, وہ سونے نو بھی پتا تو بولدا کتوں ہے, تے بولن لگیا تیرے من چ فکر درد کی سی انہوں بھی پتا ہے, جیڑی کیلکولیشن دنیا چ ہو ہی نہیں سکتی. اخفاء کرنا ہے. کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ میں نے 5 دفعہ قرآن پاک پڑھا, میں نے 10 لاکھ روپیہ دیا, میں نے وہاں پہ تراوی پڑھی, میں یہ کرتا رہا. یار کیا ضرورت پڑی ہے بھائی, کیا ضرورت پڑی ہے؟ اخفاء. اظہار بھی نہیں, ادغام بھی نہیں, اقلاب بھی نہیں. معاملہ عقیدہ توحید و سنت گڈمڈ بھی نہیں کرنا, چینجنگ بھی نہیں کرنی, اظہار بھی نہیں کرنا, بتانا بھی نہیں کسی کو, اخفاء کرنا ہے. کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ان سہولتوں نے ہمیں ریاکار بھی بنا دیا. عجیب و غریب سلسلے بن گئے ہیں. عمرے کریں, حج کریں, ایک دعا کر لیں یار اللہ رمضان کا عمرہ نصیب کر. رسول پاک فرماتے ہیں جو رمضان میں عمرہ کرتا ہے تعدل کا حجت مائیہ, رمضان شریف میں عمرہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے میرے ساتھ حج کیا ہے. صرف حج نہیں کیا, ایک بندہ صرف حج کرتا ہے, ایک بندہ رسول اللہ کے جی یہ جو انہیں میرے نال حج کیتا ہے. اللہ پاک ہمیں یہ سعادت نصیب فرما دے, اللہ میں یہ سعادت نصیب فرما دے. تو انشاءاللہ بھائی اخفاء کرنا ہے, معاملات کو انشاءاللہ آپ نے چھپا کے رکھنا ہے, کسی سے آپ نے اظہار نہیں ان چیزوں کا کرنا. مسجد کو رونق بخشیں, دور دراز سے علماء آئیں گے مستفید ہوں, منتظمین کے لیے مزید توفیق کی دعا کریں. اور آج کے اس پیغام کو دیکھیں بھائی, آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کی ذمہ داری ہے. جگہ جگہ اس لنک کو شیئر کریں, لوگوں کو بتائیں. ہو سکتا ہے کسی کا عقیدہ بہتر ہو جائے, کوئی حرام چھوڑ دے, کوئی زور میں غفلت کرتا ہے, وہ انشاءاللہ سننے کے بعد اللہ اس کے دل میں کوئی بات ڈال دے, تعلم کا شوق پیدا ہو جائے. نہیں یار کم از کم 99 نا تو یاد کرنے اوکھیاں سوکھیاں ہو کے, یار کم از کم 3 سپارہ تے ترجمے نہ آنا چاہیے.